ہونے والا کا سر قلم کیا جائے۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ نے جس سرزمین کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، جس کو یثرب سے مدینہ منورہ بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں پر کسی کا خون بہایا جائے، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے تھے کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں بلوائی تو جیسے قسم کھا کر آئے تھے کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام نہ کر دیں تب تک وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں جب پانی ختم ہوا نا، یہاں ایک دن ہماری واٹر سپلائی جاتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ عثمان غنی کے گھر میں جب پانی ختم ہوا تو مسلمانوں عثمان غنی کو برداشت کر رہے تھے، لیکن عثمان غنی کو اپنی بیوی کو پانی کے لیے تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا تھا، اپنے بچوں کا پانی کے لیے تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ عثمان غنی کے گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، وہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ عثمان غنی سے نہ رہا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر آئے اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، کیا کوئی میرے گھر میں پانی پہنچا دے گا؟ لوگوں نے کہا، اے عثمان غنی، جب تک تم مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تب تک تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ کہا اگر پانی نہیں ملا تو میرے گھر میں ہلاکت عام ہو جائے گی، لوگ پیاسے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں نے کہا تھا، اے عثمان غنی مرتے ہو تم مر جاؤ لیکن تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اے مدینہ والو، اتنے سفاک مت بنو، اتنے بے رحم مت بنو۔ تمہیں یاد ہے نا جب تم مدینہ پہنچے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو اے مدینہ والو تم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترستے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمہارا تڑپنا دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت غمگین ہو رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت تمہاری پیاس دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا تڑپنا مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ وادی عقیق میں جو بیر روما کنواں تھا، اے لوگوں تمہارے ہوٹوں کی پیاس بجھانے کے لیے میں نے 20,000 درہم میں اسے خریدا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا بیر روما کا پانی کسی اور نے تمہیں نہیں پلایا ہے، میں نے پلایا ہے۔ بیر روما خرید کر تم پر وقت کسی اور نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، گھر میں بھی لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رسول کے شہر میں، رسول کے گھرانے کے سامنے، رسول کے شہر میں رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں تو بعد میں پانی بند ہوا ہے، حسنین کریمین کے ہول تو بعد میں سوکھے ہیں، حسنین کریمین سے پہلے داماد رسول کا ہول سوکھا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا ہول سوکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، خدا را کچھ پانی تو مجھ تک پہنچا دو۔ مسلمانوں یہ خبر حضرت مولا علی کے پاس پہنچتی ہے، بڑی مشکل سے کچھ پانی پہنچایا جاتا ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پھر آواز لگائی، اے لوگوں پیاس کی شدت ہے، پانی کو پہنچا دو، لیکن وہ بلوائی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حال یہ ہوا مسلمانوں، جب حالات نازک ہونے لگے تو حضرت مولا علی نے حسنین کریمین کو تلوار لے کر اور تیر اور دھنس لے کر دروازے پر، عثمان غنی کے دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ حضرت طلحہ نے بھی، حضرت زبیر نے بھی اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا۔ حضرات محترم، جب بلوائیوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کی جا رہی ہے تو بلوائیوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، اور تیر چلایا تو ایک تیر سے حضرت امام حسن زخمی ہو جاتے ہیں، حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب بلوائیوں اور خاص کر کے محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر حسن کا زخم بنو ہاشم نے دیکھ لیا تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا زخمی ہونا دیکھ لیا تو ہمیں یہاں سے مار کر بھگا دیا جائے گا۔ محمد بن ابو بکر نے دو لوگوں کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں مصری تھے مسلمانوں، دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو میں تمہیں عثمان کے گھر میں لے کے چل رہا ہوں، اگر عثمان مروان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ہم آج عثمان کا فیصلہ کر دیں گے۔ ایک انصاری کے گھر میں یہ لوگ گئے ہیں اور اس کے چھت سے ہوتے ہوئے عثمان غنی کے گھر میں کود گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام خادم اس وقت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پر موجود تھے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں آتے ہوئے کسی خادم نے نہیں دیکھا, اور ایک کمرے میں حضرت عثمان غنی, حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی. مسلمانوں تاریخ کہتی ہے محمد بن ابو بکر جب کمرے میں پہنچے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے پہلے پارے کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, پہلے پارے کی تلاوت کر رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آگے بڑھتے ہیں, عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور عثمان غنی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. عثمان غنی نے اپنا سر اٹھایا اور محمد بن ابو بکر کو دیکھنے کے بعد کہا, اے محمد, تیرا باپ ابو بکر تو مجھ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا, ہم ملتے تھے تو گلے ملا کرتے تھے, ہم ملتے تھے تو مسافر ہوا کرتا تھا, آج ابو بکر کا بیٹا میری بے عزتی کر رہا ہے. اے محمد, کل حشر کے میدان میں تیرے باپ نے تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا, میرے ساتھی کو, میرے دوست کو تم نے کیوں ستایا, تو اے محمد بتا اپنے باپ کے سامنے تو کیا جواب دے گا. محمد کہتے ہیں اتنا حضرت عثمان کی زبان سے نکلنا تھا کہ میں فوراً داڑھی چھوڑ دیتا ہوں اور وہاں سے نکل جاتا ہوں. لیکن دو یہ ناہنجار جو دو آئے تھے, یعنی مصر کے لوگ تھے, ایک اس میں ایک کا نام ہمار تھا, ایک کا نام ہمار یا ہمار تھا, ہمار تھا, اور ایک کا نام اسود تھا. وہ آگے بڑھے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. محمد بن ابو بکر پیچھے ہٹے, کمرے سے نکل گئے, لیکن یہ دونوں ظالم آگے بڑھے ہیں. جو اس میں سے اسود یا ہمار تھا, اللہ اکبر کبیرہ, اسود جو اس میں تھا آگے بڑھا, تلوار چلانی چاہی, بیچ میں حضرت نائلہ آ گئی. حضرت نائلہ نے اسے بول کر روکنا چاہا, تو ظالم نے مسلمانوں حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کو تماچا مارا ہے. حضرت عثمان غنی کی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی کا مار کھانا نہ دیکھا گیا. عثمان غنی نے اسود ظالم کو دھکا دیتے ہوئے کہا, اے ظالم, ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, میری بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے. حضرت عثمان غنی جلال میں آئے ہیں. جلال میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں, اے پروردگار عالم, اس ظالم نے میری بیوی کو تماچے مارے ہیں, میری بیوی کو گھوسے مارے ہیں. اے پروردگار عالم, ناپاک نگاہوں سے میری بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. مولا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے, مولا اس کو اپاہج بنا دے, اس کا دونوں پیر کاٹ دے, اس کا دونوں ہاتھ کاٹ دے, اور مولا صرف اتنا نہیں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اسے جہنم کے حوالے کرتے ہیں. ابو قلابہ کہتے ہیں, ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی کہتے ہیں, میں ملک شام گیا تو سرے راہ ایک آدمی کو چیختے ہوئے دیکھا, چلا رہا تھا, ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا, ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا, ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی, اس کا دونوں ہاتھ کٹا ہوا تھا, اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. مجھے اس پر رحم آ گیا, میں اس کے قریب پہنچا, میں نے کہا یار تیرا ہاتھ کٹ گیا ہے, تیری آنکھ پھوٹ گئی ہے, تیرا قدم کٹ گیا ہے, اور تو اندھا ہے, تجھے یہ کیسے پتا کہ تو جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا میرا نام اسود ہے اور عثمان غنی کے قاتلوں میں سے ایک قاتل میں ہوں. عثمان غنی کی بیوی کو کسی اور نے نہیں تھپڑ مارا تھا, میں نے مارا تھا. جب میں نے تھپڑ مارا تھا تو عثمان نے مجھے بد دعا دی تھی, مولا جس نے میری بیوی کو تھپڑ مارا اسے اندھا کر دے. میں اندھا کر دیا گیا ہوں, اس کا ہاتھ کاٹ دے. دیکھو میرے دونوں بازو کاٹ دیے گئے ہیں, مولا اس کے دونوں پیر کٹنے چاہیے, دیکھو میرے دونوں پیر بھی کاٹے جا چکے ہیں. اب چوتھی دعا عثمان کی بد دعا بچی ہوئی ہے کہ جہنم کے حوالے تمہارا نام کیا ہے؟ ابو قلابہ نے کہا میرا نام ابو قلابہ ہے. کہا اے ابو قلابہ, جب عثمان کی 3 دعائیں یا 3 بد دعائیں مجھے لگ چکی ہیں تو صحابی رسول, خلیفہ رسول, داماد رسول کی چوتھی دعا بھی میرے حق میں قبول ہو چکی ہوگی اور میں جہنمی ہو چکا ہوں, میں جہنمی ہو چکا ہوں. یہاں پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو جنتی, روزہ رکھو جنتی, اللہ کو مانو جنتی. وہ اسود کیا اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. وہ اسود کیا قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا. ایک جملہ نوٹ کر لو, زندگی سنوارنے والا جملہ ہے مسلمانوں.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابیوں کو اپنے سینے سے لگا کے جنت کی بشارت دی ہے، جس کی امانت و صداقت کی گواہی مدینے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے دی ہے، کتنا بھی بڑا علامہ ہو جس کی امانت کی گواہی صداقت کی گواہی نبی نے دی ہو، کوئی ملا اگر اس کو بددیانت کہے، بے ایمان کہے، غاصب کہے تو قسم خدا کی وہ اس کو جھوٹ نہیں بتا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کی زبان کو کاٹ رہا ہے۔ وہ نمازی ہو جہنمی ہے، قرآن کا تالی ہو جہنمی ہے، وہ حاجی ہو جہنمی ہے، کلمہ پڑھتا ہو جہنمی ہے۔ تو سن لو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امانت و صداقت کی گواہی، ابو بکر و عمر کے امانت و صداقت کی گواہی نبی نے دی ہے۔ اور علی کا دامن پکڑ کے کوئی اگر عثمان کو غلط کہتا ہے، کوئی عمر کو غلط کہتا ہے، کوئی ابو بکر کو غلط کہتا ہے تو قسم خدا کی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو، لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو۔ ایسا شخص جو ابو بکر، عمر، عثمان کو گندا کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے، وہ علی کا دامن، نبی کا دامن، قرآن کا دامن، نماز کا دامن، روزے کا دامن، کعبے کا دامن، حجر اسود کا دامن پکڑنے کے بعد بھی جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ آخری بات مکمل ہو گئی۔ اسود نے مارا تھا تو پتہ بچا کون؟ حمار۔ اللہ اکبر۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے ابو محمد بن ابو بکر تو چلے گئے، ابو بکر تو محمد بن ابو بکر کے بیٹے تو چلے گئے، اسود نے مجھے مارنا شروع کیا اور حمار نے اپنی تلوار نکالی اور میرے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر چلانے کی کوشش کی، یعنی اس نے عثمان غنی کی گردن پر چلا دیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ کر آگے بڑھی، میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تاکہ تلوار کی دھار کو یا تلوار کی وار کو میں روک لوں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کاٹتی ہوئی، ہاتھ کو کاٹتی ہوئی تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر پڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کٹ گئی ہے۔ مسلمانوں، حضرات، تاریخ میں یہاں تک ثبت ہے عثمان غنی کی گردن سے جب خون فوارے کی صورت میں نکلا ہے نا تو سامنے قرآن کے اوراق تھے اور پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا تھا اور حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے قرآن پاک کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی جو آیت ہے، جو سنٹنس ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا جو جملہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس جملے پر جا کر پڑا ہے۔ حضرت نائلہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھا، میں نے شور بھی مچایا لیکن باہر ظالم اتنا ہلہ کر رہے تھے کہ میری آواز کوئی سن نہ سکا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، بیوی اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے اپنے انگلیوں کو گوا چکی ہے، شوہر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کس کی گردن پر تلوار چلا رہے ہیں، اس کی گردن پر جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا عثمان میرے مشابہ ہے، عثمان میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مشابہ ہے، اس پر ظالموں نے تلوار چلا دی، کلمہ پڑھنے والوں نے تلوار چلا دی۔ جس عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں شادی میں دے دی تھی، اس عثمان غنی کے سر پر گردن پر ظالموں نے تلوار چلا دی، اس عثمان غنی کی گردن پر تلوار چلائی ظالموں نے، جس عثمان غنی کو مصطفیٰ جان رحمت نے سامنے رکھ کر کہا تھا اے عثمان تو اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، تو اتنا پیارا ہے کہ مجھ نبی کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں تجھ پر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، 82 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسلمانوں 12 سال سن 35 حکومت کرنے کے بعد سن 35 ہجری میں ایام تشریق جن دنوں لوگ منی میں ٹھہر کر، عرفات میں ٹھہر کر، کعبے کے گرد گھوم کر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور اسی مدینہ میں آ کر اسی بیر روما سے پانی پی رہے تھے،
جس کو حضرت عثمان غنی نے خریدا تھا، جس وقت منی میں قربانی ہو رہی تھی اللہ کے نام پہ، انہی ایام تشریق میں اللہ کے نام پر حضرت عثمان غنی نے مدینے میں اپنی قربانی پیش کی۔ ایام تشریق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمانوں، اسی حش کوكب یعنی جنت البقیع کے جس گوشے کی طرف مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا، وہیں پر لے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرات، یہ ظلم کی وہ پہلی داستان اور صحابی رسول کا پہلا خون ہے جو مدینے کی سرزمین پر، یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک جماعت کے ہاتھوں سے جو شہید ہوا اور جہاں سے خرافات کی، بلکہ یوں کہہ لیے کربلا کے داستان کی پہلی سطر جہاں سے لکھی جاتی ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ کل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جو روشنی ڈالی جائے گی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، ایک اعلان اور سماعت کر لیں۔ دوستان محترم، یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کا استعمال کس طریقے سے کیا اس کو بھی بتاؤں، لیکن میں اس طرف نہ جا سکا کیونکہ وقت اسی میں کافی ہو گیا۔ ابھی مجھے تقریباً 30 کلومیٹر سفر کر کے بھی جانا ہے۔ بہرکیف دوستان محترم، تو گزارش ہے، جو لاک ڈاؤن سے پہلے پروگرام ہوا تھا اس میں کافی امداد آپ لوگوں نے کی تھی، تو مالی امداد اتنی ہوئی تھی کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس سال آپ کی جیب سے کاہیں مالی امداد نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو اتنا پیسہ پیارا ہو گیا ہے، جو ذکر امام حسین، ذکر مولا علی، ذکر شہداء کربلا، ذکر ابو بکر، عمر، عثمان کے ذکر سے پیارا آپ کو پیسہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہ کیجیے دوستو، میں آپ کی جائیداد نہیں مانگ رہا، میں آپ سے امام حسین اور شہداء کربلا اور مصطفیٰ کے پیاروں کے نام پر مدد مانگ رہا ہوں، تاکہ یہ باضابطہ بہترین طریقے سے یہ مجلس سج سکے، اور میں چاہتا ہوں اس سے بہتر ہوتی جائے۔ اس سال میں بول رہا ہوں، اس کے بعد کسی بہت بڑے محدث کو بلا کر یا کسی شیخ الادب کو بلا کر تقریر کروائی جائے، میں چاہتا ہوں تاکہ بہترین نالج آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد و سلامت رکھے، اور جن لوگوں نے جزاک اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ دارین میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ ہے، اس میں 1 زیرو اور بڑھا کے سمجھ لیجئے پہلے دے چکے ہیں، اور دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ دوستان محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفاظت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔